اوکے جی، رب جلال کے بابرکت نام سے آج کے اس سیشن کا ہم آغاز کرتے ہیں، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس بے عالم کی دور میں اور شدت پسندی اور انتہا پسندی کے وقت میں ہم پھر بھی ہم لوگ کرتے ہیں اور دو مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں اور مذہب پر بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم بڑے بابرکت لوگ ہیں کہ اس دور میں بھی ہم ایسی بات چیت کو جاری رکھنا چاہتے ہیں کہ جس میں ہم ایک دوسرے کے بارے میں سیکھ سکیں، اور خاص طور پر مولانا خاور رشید صاحب اور مولانا بشارت صاحب کی کوششوں کو میں داد دیتا ہوں کہ وہ بہت ہی حلیمی کے ساتھ ان ساری باتوں کو پیش کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم ان کے درمیان ہیں، کیونکہ جو شدت پسندی کا جو ماحول ہے اس میں تو مذہب پہ بات کرنا دور، کسی کی مذہبی کتاب کو لے کر گھومنا بھی جرم ہو گیا، اور ایون کہ منع ماں باپ کرتے ہیں کہ آپ دوسرے مذہب کی کتاب کو نہ پڑھیں، نہ ہاتھ لگائیں تاکہ کوئی مسئلہ نہ بنے، تو ماحول یہ بن گیا ہے۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ کچھ لوگ ابھی بھی ہیں جو صاحب علم ہیں، اور وہ ڈنڈے کے زور پر اپنی بات کو نہیں منوانا چاہتے بلکہ بات چیت کے رستے کو اپنانا چاہتے ہیں اور ٹیبل ٹاک اور پر یقین رکھتے ہیں۔ تو آج کا یہ بات چیت جو ہے وہ اسی کا نتیجہ ہے کہ بھائی میتھیو بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ بات چیت کریں گے مولانا خاور رشید صاحب سے اس بات پر کہ کیا پیغمبر اسلام کا ذکر بائبل میں موجود ہے، اور جیسا کہ مسیحیوں کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام کا ذکر بائبل میں موجود ہے، اور نہ صرف یہ کہ ان کا ذکر بائبل میں موجود نہیں ہے بلکہ وہ اس خاندانی سلسلے سے بھی ان کا تعلق نہیں ہے جس سے نبی آ سکتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے مسلمان بھائیوں کا یہ یقین ہے کہ گو کہ بائبل بدل گئی ہے لیکن پھر بھی پیغمبر اسلام کا ذکر باقی رہے گا۔ تو اسی بات چیت کے لیے آج ہم اکٹھے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ چونکہ یہ جو مفروضہ ہے یا یہ جو بات چیت ہے اس کو پیش کیا گیا ہے ہمارے بھائیوں کی طرف سے، مسلمان بھائیوں کی طرف سے، تو میں چاہوں گا کہ بھائی خاور رشید ہی پہلے بات کریں گے، 20 منٹ ان کے پاس ہوں گے کہ وہ اپنا کیس جو ہے وہ پریزنٹ کریں، اور اس کے بعد بھائی میتھیو سلیمان کے پاس بھی ٹائم ہوگا کہ وہ اپنا کیس پریزنٹ کریں، اور اس کے بعد ان دونوں کی بات چیت میں جو سوالات کے جواب دینا وہ ایک دوسرے کو مناسب سمجھتے ہیں، یعنی کہ ریبٹل سیشن، اس میں ہم ان کو 15 منٹ جو ہے وہ دیں گے، اور پھر 5 منٹ ہم کنکلوژن جو بات چیت ہوگی اس کے لیے دیں گے، اور اس کے بعد میں چاہوں گا کہ کچھ اپنے خیالات کا اظہار اپنا بھائی بشارت جو ہیں وہ کر دیں گے، اور کچھ خیالات کا اظہار بردر ضیاء مسیح یعنی میں ذات خود کر دوں گا، اور اسی طرح ہم تاکہ سلیقے کے ساتھ یہ بات چلتی رہے۔ جی نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم دین کی بات کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور بشارت بھائی اور جس ساتھی نے اس کی کوشش کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کوشش قبول و منظور فرمائے،
اور جو حق بات ہے اس تک پہنچنے کی ہمیں توفیق دے۔ قرآن مجید نے سورۃ الاعراف کے اندر یہ اقرار کیا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ پیغمبر اسلام ہیں، ان کا تذکرہ بائبل کے اندر موجود ہے۔ فرمایا کہ وہ پیروی کرتے ہیں اس نبی کی جو امی ہے کہ جس کو وہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات اور انجیل کے اندر۔ وہ نبی انہیں حکم دیتا ہے نیکی کا اور برائی سے روکتا ہے، اور پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کرتا ہے اور خبیث چیزیں ان پر حرام کرتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید اپنے اس بیان کے اندر کس حد تک سچا ہے کہ جو اس نے کہا ہے کہ یہ بائبل کے اندر، تورات اور انجیل کے اندر پیغمبر اسلام کا تذکرہ ہے، وہ تذکرہ کس اعتبار سے ہے۔ ہم اس کو پرکھنے سے پہلے بائبل کے اعتبار سے ہم چلتے ہیں مسیح علیہ السلام کے زمانے میں۔ ہمارے نزدیک مسیح علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر اور رسول ہیں، اور کنواری مریم سے معجزانہ طور پر وہ پیدا ہوئے۔ ان کے زمانے میں ہم چلتے ہیں تو جب ہم بائبل کو دیکھتے ہیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اہل یہود یعنی یہودی وہ 3 شخصیات کے منتظر تھے، ایک مسیح کے، ایک ایلیا کے، اور ایک وہ نبی کے۔ اس کا تذکرہ جو ہے یوحنا کی انجیل باب 1 کے اندر اور فقرہ نمبر 19، 20 اور 21 میں اس طرح کیا گیا ہے، اور یوحنا کی گواہی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یروشلم سے کاہن اور لاوی یہ پوچھنے کو اس کے پاس بھیجے کہ تو کون ہے، تو اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا، بلکہ اقرار کیا کہ میں تو مسیح نہیں ہوں۔ انہوں نے اس سے پوچھا پھر کون ہے، کیا تو ایلیا ہے؟ یعنی حضرت یوحنا علیہ السلام جو کہ یحییٰ علیہ السلام کے نام سے قرآن مجید کے اندر پہچانے جاتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ میں مسیح ہوں۔ ظاہر ہے کہ ایک وقت کے اندر 2 مسیح تو نہیں ہو سکتے۔ دوسری شخصیت جس کے وہ منتظر تھے کہ کیا تو ایلیا ہے، اس نے کہا میں نہیں ہوں۔ حالانکہ مسیح علیہ السلام بائبل کے اعتبار سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کو ایلیا قرار دیتے۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، یہ اس وقت جو ہے اس کی ضرورت نہیں۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ نہیں، اس نے کہا میں نہیں ہوں۔ تیسرا سوال انہوں نے کیا کیا تو وہ نبی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ پھر انہوں نے اس سے کہا کہ پھر تو ہے کون؟ پھر انہوں نے بتایا۔ بہرکیف یوحنا کی اس انجیل سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مسیح علیہ السلام کے زمانے کے اندر اہل یہود 3 شخصیتوں کے منتظر تھے، مسیح علیہ السلام، ایلیا اور وہ نبی۔ اب مسیح علیہ السلام تو ہو گزرے، یہ ہمارا بھی اور اہل عیسائیت کا بھی یہ اتفاق ہے، اور ایلیا نبی جو ہے وہ حضرت مسیح نے بائبل کی زبان سے حضرت یحییٰ کو قرار دے دیا، حضرت یوحنا کو قرار دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ نبی وہ کون ہے؟ یہ سوال ہی بتاتا ہے اور حضرت یوحنا کا جواب بتاتا ہے کہ یہ وہ نبی ہے کہ جو مسیح نہیں ہے، جو ایلیا نہیں ہے۔ اب یہ ریفرنس بائبل میرے سامنے ہے، یہ ظاہر ہے کہ مسیحی کسی نے جو ہے یہ اس کے ریفرنس جو ہے وہ سائٹ پر جو ہے وہ نکالے ہیں۔ اب وہ نبی کے اوپر جو نمبر دیا گیا ہے اس کے تحت جب ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے جو حوالہ دیا ہے کہ یہ وہ نبی کون ہے کہ جس کے یہودی منتظر تھے، اس کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے کہ یہ کتاب استثناء باب نمبر 18 کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ کتاب استثناء باب نمبر 18 کے اندر جس نبی کے آنے کا تذکرہ کیا گیا ہے، پیشینگوئی کی گئی ہے، یہ ہے وہ نبی۔ اب وہ کیا ہے؟ جب ہم کتاب استثناء باب نمبر 18
اور فقرہ نمبر 15, 16, 17, 18, 19, 20 یہ سارے پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک بات کی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے بات کی تھی۔ وہ کیا تھی؟ میں ان کے لیے، فقرہ نمبر 18 پڑھ لیں، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا۔ اب اس فقرے کے اندر بائبل کے اعتبار سے اس تیسری شخصیت کا تذکرہ ہے کہ جس کو یوحنا کی انجیل کے اندر وہ نبی کہہ کر پکارا گیا ہے۔ اب واضح طور پر یہ بات معلوم ہو رہی ہے حضرت یوحنا کے جواب سے کہ وہ نبی مسیح نہیں ہے، وہ نبی ایلیا نہیں ہے، وہ نبی وہ ہے جس کا تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ کتاب استثناء کے اندر باب نمبر 18 فقرہ نمبر 18 کے اندر کیا گیا ہے۔ اب جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ نبی جس کو وہ نبی کہا گیا ہے یہ کون ہے، اس کے اندر جو خصوصیتیں بیان کی گئی ہیں، ظاہر ہے کہ مسیحیوں کے نزدیک اس سے مراد حضرت مسیح ہے، ہمارے نزدیک اس سے مراد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پیغمبر اسلام ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو باتیں یہاں پر لکھی ہیں وہ کس کے اندر پائی جاتی ہیں؟ کما حقوق۔ جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو پہلا لفظ ہے میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے، یہ من حیث القوم خطاب ہو رہا ہے بنی اسرائیل، اور من حیث القوم خطاب کیا گیا ہے تو قوم کو خطاب کیا گیا انہی کے بھائیوں میں سے، اور قوم کا بھائی کون ہے؟ بنی اسماعیل۔ اس کے اندر تو کوئی اختلاف نہیں ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے تھے، اور حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے، اور حضرت ابراہیم کے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، تو ان کی نسل بنی اسماعیل اور حضرت اسحاق کی نسل جو ہے وہ بنی اسرائیل۔ تو من حیث القوم خطاب کیا گیا ہے۔ پہلی بات یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے وہ نبی آئے گا، اور ہوگا وہ کیسا؟ موسیٰ کی مانند، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا ہے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا۔ اب تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا، سوال یہ ہے کہ اگر یہ نبی بنی اسرائیل کے اندر ہے تو بنی اسرائیل کے اندر تو ایک نبی ہوا ہی نہیں، بنی اسرائیل کے اندر تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد بے شمار نبی ہوئے، ایک نبی کس قوم کے اندر ہوا ہے؟ ایک نبی سوائے بنی اسماعیل کے ہوا ہی نہیں، باقیوں کے اندر بنی اسرائیل کے اندر تو بے شمار نبی ہوئے۔ تیسرا پوائنٹ، موسیٰ کی مانند ہوگا وہ نبی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو دیکھ لیں، عام فطری اصول کے مطابق ہوئی ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی عام فطری اصول کے مطابق۔ موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت نبی ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صاحب شریعت نبی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی جہاد کا حکم ہوا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جہاد کا حکم ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی شادی کی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شادی کی، دونوں صاحب اولاد ہیں، دونوں صاحب ہجرت ہیں، بے شمار چیزیں ہیں، اور دونوں کی وفات بھی جو ہے وہ بالکل عام فطری اصول کے مطابق ہوئی ہے، جبکہ جناب مسیح علیہ السلام کے اندر یہ چیزیں نہیں پائی جا رہی۔ ان کی پیدائش دیکھ لیں، عام فطری اصول سے ہٹ کر ہیں، ان کی زندگی کے پہلو دیکھ لیں، وہ عام فطری اصول سے ہٹ کر ہیں، ان کی جو بقول بائبل کے ان کی جو وفات ہے وہ بھی عام فطری اصول سے ہٹ کر ہے، وہ زندہ آسمانوں پر چلے گئے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے آپ دیکھیں گے تو ہم کو یہ بات معلوم ہوگی کہ موسیٰ کی مانند جس نبی نے آنا تھا وہ کون ہے، کس کے اندر جو ہے یہ خصوصیات جو ہے پائی جاتی ہیں جو موسیٰ کی مانند ہے۔ اگلی بات، اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اس کا کیا مطلب؟ میں اگر آپ کو کہتا ہوں بھائی میتھیو یہ آپ مجھے کتاب پڑھ کر سنا دیں تو اس کو کیا کہا جائے گا کہ میں نے اپنا کلام آپ کے منہ میں ڈالا؟ نہیں، اپنا کلام اپنے منہ میں ڈالنے کا مطلب کیا ہے کہ جیسے بچہ ایک آتا ہے پڑھنے کے لیے، اس کو الف با تا سا نہیں آتی تو استاد کو کیا پڑھاتا ہے؟ یہ الف ہے، یہ با ہے،